میں اگر ایک بچے کو اچھی تعلیم دلواؤں، اچھا ماحول دلواؤں، پیار سے پرورش کروں، اچھا ڈسپلن دوں، اچھا کھانے کو دوں، پینے کو دوں، ساری چیزوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، انوائرمنٹ بھی اچھی ہے، کوئی برے انفلوئنسز نہیں ہیں، ہر طرح سے میں نے اس بچے کو ٹھیک طریقے سے پرورش کرنے کی کوشش کی ہے. اسے کہتے ہیں امبات یعنی میں نے جو اس کی انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے، وہ میں نے بہترین تیار کر کے اس بچے کو تیار کیا ہے، اس کی پرورش کی ہے. اس کو امبات کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ماحول بہترین ہو، ریسورسز بہترین ہوں، ماں باپ بہترین ہوں، کوششیں پوری طرح کی گئی ہوں، کسی چیز میں کوئی خامی نہ کی گئی ہو، لیکن اولاد پھر بھی بگڑی ہوئی نکلے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کی مثال قرآن میں بھی ہے. یعقوب علیہ السلام بہترین والد ہیں، بہترین ماحول ہے، نبی سے اچھا والد کون ہوگا، لیکن ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا اگر ماحول اچھا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرورش ہو رہی ہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی اچھی نکلے. لیکن دوسری، کیونکہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، انسان کے اندر ایک اپنا فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت ڈالی ہے، ایک صلاحیت ڈالی ہے. اور وہ فیصلہ اگر اس نے برائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اچھے سے اچھے ماحول میں بھی ہو، اس نے برائی کرنی ہے. اور اس کا عکس بھی صحیح ہے، اگر وہ برے سے برے ماحول میں بھی ہو تو وہ اچھائی کر لے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام برے سے برے ماحول میں ہیں لیکن اچھائی پر کمیٹڈ ہے. صحابہ برے سے برے ماحول میں تھے لیکن وہ ایمان کی طرف آئے. سلمان الفارسی شرک کی دنیا میں تھے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ ایمان کی طرف آئیں. انسان کا ماحول اگر اس کے اندر اس نے اچھائی کی طرف کمٹمنٹ کر لی ہے نا، اپنے اندر سے اس کے اندر وہ اچھائی اس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے ماحول سے فرق نہیں پڑے گا. مریم سلام علیہا کے بارے میں اب دیکھیں، ماحول جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے اس ماحول میں باقی بنی اسرائیل بھی پل بڑھ رہے ہیں، اور زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں. لیکن زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، انی خفت الموالی من ورائی. ماحول ایک ہی ہے لیکن وہ اس ماحول کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. اسی طرح یہاں پر یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے ماحول کا اہتمام کر دیا، انبتہا. لیکن نباتن کے اندر، امبات نہیں، نباتن کے اندر کیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیولپ ہوئیں، خود بھی انہوں نے اچھائی کو پکڑا اور اس ماحول کا پورا خود سے فائدہ اٹھایا. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اکنالج کیا ہے کہ ایک تو ماحول بہترین تھا اور ایک اس کے اندر اچھائی جو ان کے اندر اچھائی تھی وہ بھی بہترین تھی اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پکڑا. اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک عنصر ہوتا ہے کہ آپ نے ماحول دینا ہے، اور دوسرا عنصر ہوتا ہے کہ انسان خود اچھا بنے. اسی لیے اچھے ماحول، مسلمان ماحول میں ہونے کے باوجود ان کی ماں نے کیا کہا تھا، اس کو شیطان سے بچا لیجئے. اس بچی کو میں آپ کی پناہ میں ڈال رہی ہوں شیطان کے خلاف، اور اس کی اولاد کو بھی. یعنی آپ اچھے سے اچھے اسلامی ماحول میں بھی ہوں، شیطان امیون نہیں ہے. آپ دیواریں بنا سکتے ہیں، شیطان اس کے تھرو گزر سکتا ہے، آپ تک پہنچ سکتا ہے. کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اسلامی ماحول میں تو شیطان آپ کو ٹچ نہیں کرے گا. آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، آپ اس کو شیطان تنگ نہیں کرے گا. آپ عالم دین بن گئے، آپ کو شیطان تنگ نہیں کرے گا. نہیں، اس سے کوئی امیونٹی نہیں ہے. ان کو بھی پتہ تھا یہ امیونٹی کوئی نہیں ہوتی. میں ماحول تو میں دے سکتی ہوں لیکن آخر میں آپ ہی بچا سکتے ہیں شیطان کے وسوسے سے. تو اسی طرح انہوں نے اپنی اچھائی کو، اور دیکھیں آخر میں جا کر بھی جب فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ سمجھی کہ کوئی اور بری نیت سے آیا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. یعنی ماں نے پناہ مانگی تھی، پناہ میں ڈالا تھا بچی کو، اور بچی جب بڑی ہوئی ہے تو اس نے فوراً پناہ بھی مانگی ہے قرآن میں. تو انہوں نے ایکچولی اس چیز کو کنٹینیو کیا ہے. تو اس سے اب میری امید ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ملے، کہ سوچنے کے بارے میں کچھ ملے کہ ہم نہ صرف ان کو اچھا ماحول دیں مگر ایسی کانورسیشنز ان کے ساتھ کریں، ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ خود سے ان کے اندر اچھائی کا عنصر جو ہے وہ ڈیولپ ہو، اور وہ خود سے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ اچھے ماحول میں نہ بھی رہیں تو ان کی اچھائی نہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اولاد کو جو صلح دے، اچھے عمل کی توفیق دے اور ان کا ایمان قوی کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.